السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا حضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 انبیاء کے واقعات، ان کا تذکرہ کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور ان کی بدعملی اور ان کے نافرمانی کا ذکر کیا گیا اور ان کو کیسا عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام میں تھوڑی سی تبدیلی لائی کہ اب تک ایک نبی ایک وقت کے لیے ہوا کرتا تھا، اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے ہیں۔ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے نبی موجود تھے، انہی کے زمانے میں کچھ اور بستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرمایا، تو ایک ہی وقت میں 2 نبیوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ اب تک ایک نبی کا ذکر تھا، اب بیک وقت میں 1 سے زائد نبی بھی آ سکتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روایت میں آتا ہے کہ بھتیجے تھے، رشتہ دار تھے، یا تایا زاد یا خالہ زاد بھائی تھے، 2 میں سے۔ اور یہ لوط کہتے ہیں عربی زبان میں، لاتا یلوتو سے ماخوذ ہے یہ، اس کے معنی ہے کہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی شے سے چمٹے رہنا، لگے رہنا۔ لوط علیہ السلام ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام سے چمٹے میں رہتے تھے، اس کا نام ہی لوط پڑ گیا اس کے اندر، اور ان کے چمٹے رہنے کا یہ اثر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نبوت ان کو حاصل ہو چکی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ لوط کو بھی نبی بنا دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ تو انبیاء کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ نبوت کے فیضان والے سے جب اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہ نبوت، حالانکہ علماء فرماتے ہیں وہاں بھی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی دعا سے بھی جس کو نبی بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ہارون علیہ السلام کو، ہارون اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون کو نبی بنایا تھا۔ تو حضرت یہ ابتدا میں یہ لوگ ایک علاقے میں تھے، کابل کے علاقے میں بیان کیا گیا، اس کے بعد وہاں سے نکل کے یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر فلسطین میں آپ مقیم ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ حمص شہر شام کا ایک علاقہ ہوتا ہے، اس کے
ارد گرد اطراف میں کچھ بستیاں تھیں، 4 یا 5 بستیاں، اس بستی میں آپ وہاں پر مقیم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا نبی آپ کو بنایا اس کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو بڑے شہروں میں تھے، فلسطین وغیرہ میں، وہاں کی نبوت آپ کی ذمہ تھی، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بستیاں تھے ان بستیوں کی نبوت لوط علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام رہا ہر زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک زمانے میں 2 3 3 بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو سینکڑوں انبیاء بیک وقت موجود تھے، بلکہ ہر علاقے میں الگ الگ کئی انبیاء علیہ السلام ان کے زمانے میں تھے۔ تو پھر اب وہ سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعد کیوں ختم کر دیا اس سلسلے کو؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک چراغ ہے روشن کرنے کے لیے، تو چراغ کی روشنی کے لیے ایک گھر کے لیے ایک چراغ کافی ہوتا ہے، دوسرے گھر کے لیے دوسرا گھر چراغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک باہر رکھے تو ایک علاقے میں اس کی روشنی آئے گی، دوسرے علاقے میں روشنی نہیں آ سکتی اس کے اندر۔ تو یہ سب انبیاء علیہ السلام مثل چراغ کے تھے، وہ ہر علاقے میں الگ الگ چراغ ہو سکتا تھا، لیکن جب نبوت کا سورج نکلا تو سورج کے نکلنے کے بعد وہ کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، اس وجہ سے اب کسی اور حضور کے ساتھ نبی ہونے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے اندر۔ اور جس طرح کے یہ چراغ ایک وقتی طور پر رہتا ہے اور صبح ہوتی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب سورج نکل جاتا ہے تو اور یہ سورج یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنایا ہے، تو اسی طرح معلوم ہوا کہ حضور کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو اب قیامت تک حضور بقید حیات رہیں یا نہ رہیں، حضور کی نبوت کا سورج چمکتا رہے گا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس علاقوں کا یہ کیا بنایا گیا تھا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ تو آپ اب یہ لوط علیہ السلام کی بستی کی جو اس علاقے میں رہتے تھے، ایک اس گھناؤنی یہ ان کی فحش اور بے حیائی کا ان کا ایک عمل تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوطن، کہ یاد کرو لوط علیہ السلام کو جبکہ اذ قال لقومہ، جبکہ آپ نے اپنے قوم سے کہا۔ تو اب یہ قوم سے مراد یہاں پر وہ اہل وطن مراد، یہاں پر ان کی وہاں سے نہ رشتہ داری تھی نہ نسب تھا، لیکن صرف ان کے ہم وطنی تھے۔ اپنے ہم وطن بھائیوں سے لوط علیہ السلام نے فرمایا اتأتون الفاحشۃ، جب وہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو گئے تو آپ ان کو اوپر ایک اچنبھا اور ایک عجیب و غریب حیرت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ایسے کام کرتے ہو کہ آج تک بنی نوع انسان تاریخ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے اندر کیا حرکت تھی ان کی؟ لواطت کرنا، اغلام بازی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ ان کی عادت تھی، اسی کو لواطت کہتے ہیں۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ لواطت اتنا گھناؤنی جرم ہے کہ زنا سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ اغلام بازی کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا، اسی وجہ سے زنا کی سزا کو اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن غیر شادی شدہ اگر کوئی مرد اسلامی حکومت میں لواطت کرے گا، غلام بازی کرے گا، تو اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہاڑوں پر بلندی علاقے پر ٹھہرا کر وہاں سے ڈھکل کر مار دیا جائے گا اس کو۔ یہ سزا مقرر کی گئی ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا کہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کو سنسار کیا جائے گا، بیچ میں کھڑا کر کے اس کو پتھروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا جو حرکت کرنے والا ہے اس کے اندر۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی یہ قوم کی مختلف دوسرے برائیاں تو ساتھ تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حرکت تھی ان کی، کیا ہے؟ ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا، چوری کرنا اور بے حیائی کی باتیں کرنا۔ کسی محفل میں بیٹھ گئے تو مسخرہ پن اور بے حیائی ایسی کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں اپنے ساتھ تھی اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک نئی چیز، نیا گناہ جو آج تک کسی قوم نے نہیں کیا تھا، وہ گناہ ان سے سرزد ہوا اس کے اندر۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین،
کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ رہتی دنیا سے لے کے اب تک ایسا کوئی کام کسی قوم نے، کسی لوگوں نے آج تک نہیں کیا۔ سینکڑوں برس گزر گئے دنیا کے وجود میں آنے سے، نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک، لیکن کسی قوم اور قوم کی بستی والوں نے ایسی حرکت نہیں کیا تھا جو تم آج نئی حرکت کر رہے ہو کہ مرد کے ساتھ اپنے خواہشات کو تکمیل کر رہے ہو۔ ارے مرد کو بنایا گیا ہے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، عورت اس کو بنایا گیا ہے، اور عورت کے ذریعے جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کے اندر تم اتاتون الفاحشۃ، تم ایسی فحش کام کر رہے ہو، ما سبقکم، کہ اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا تھا، من احد من العالمین، تمام عالمین میں کوئی ایسا بھی نہیں گزرا تھا اس کے اندر۔ تو بتاتے ہیں علماء، بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اتنا گھناؤنی جرم ہے کہ اس کی طرف انسانیت کا ذہن، اگر یہ لوگ نہ کرتے تو اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا کسی بھی انسانوں کا۔ یہ ایسا خطرناک جرم تھا کہ انہوں نے یہ جرم کر کے انسانیت کی نگاہ کو، خیال کو اس کی طرف مبذول کرایا اس کے اندر۔ اگر نہ کرتے تو اس طرف وہ کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا اس کے اندر، وہ ایسا گھناؤنی جرم ہے اس کے اندر۔ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم لوگ مردوں کے پاس اپنی خواہش تکمیل کرنے کے لیے آتے ہو، شہوتاً، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، عورتوں سے ہٹ کر، ہم نے تمہارے اس جذبات کے، تمہارے شہوت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہم نے جائز طریقہ بیان کیا کہ تم نکاح کر کے عورت سے اپنی یہ جذبات کو، اپنی اس خواہشات کو تکمیل کرو، تو تم ایک نیا طریقہ اختیار کرو، شہوۃ من دون النساء۔ کیوں؟ مرد کو فاعلیت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ مفعولیت کے لیے بنایا گیا اس کے اندر۔ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ صحبت کرنا اور اس کے ذریعے سے نوع انسانی کو، نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، یہ مقصد اس کا یہ ہے۔ اور تم ایسی حرکت کر رہے ہو، ایک فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف ایک کام کر رہے ہو تم اس کے اندر، اس کا کیوں کہ اگر یہ کام کرنے والا ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے، تو جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے، جس لڑکے کے ساتھ، نوجوان کے ساتھ، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ یہ کس کے ساتھ زیادہ ملوث ہوتے تھے کہ بالکل امرد قسم کے جو ہوتے ہیں نوجوان، 15 16 سال 17 سال کے، یہ نوجوانوں کو ساتھ اپنی یہ خواہش کی تکمیل کیا کرتے تھے اس کے اندر۔ اب وہ بڑھتے بڑھتے بعد میں آپس میں نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ یہ اغلام بازی، یہ حرکت کرنے لگے۔ اور اس کی ابتدا کیسی ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ شیطان کا نکالا ہوا یہ فعل ہے، یہ ایک مرتبہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے ابھی کہا گیا، لوٹ مار کرنا، چوری کرنا، فلاں کرنا، کسی کے باغ میں گھسے، میوہ کھا گئے، پھلاں کھا گئے، وہ فلاں کرے اس کے اندر۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایک شیطان نوجوان لڑکے کی شکل میں آیا، نوجوان لڑکے کی شکل میں آ کر وہ کسی کے باغ میں داخل ہو کر وہاں سے باغ کے پھل اور میوے توڑنے لگا۔ اب وہ جیسا ہی باغ والا وہاں دیکھا اس کو، تو آ کر اس کو مارنے پیٹنے لگا، تو اس شیطان نے کہا کہ تم مارتے پیٹتے کہ ہو، ایک کام کرو، تم اپنی جذبات کی تسکین کے لیے میرے ساتھ یہ کام کرو۔ شیطان نے یہ حکم دیا، اپنی جذبات کی، اپنے شہوت کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی لذت کا مزہ تم کو دے رہا ہوں میں، ایک نیا ٹیسٹ اور نیا لذت تم کو دے رہا ہوں، تم یہ کام کرو تم اس کے اندر۔ تو چنانچہ وہ شیطان پہلے اس کام میں ملوث ہوا، اور جیسا ہی وہ شخص، وہ قوم کا وہ کام میں ملوث ہوا، جا کر وہ بات کو لوگوں تک پھیلانے لگا اس کے اندر کہ اب کیا کرو، تمہارے پاس بھی کوئی اگر باغ میں اگر کوئی آ جائے، اور شیطان نے بھی تجویز رکھی، جو تمہارے باغ میں میوہ بغیر اجازت کے توڑنے آ جائے تو اس کے ساتھ یہ حرکت کرو، تو تمہارے کو کیا ہے، اس کو بھی سبق ملے گا سامنے والے کو، اور تم کو بھی لذت مل جائے گی اس کے اندر۔ یہ طریقہ اس نے رکھا اس کے اندر شیطان نے۔ تو اب وہ نے جا کر وہ پھیلانے لگا بات کو، تو پھیلتے پھیلتے بات اسی طرح پھیلتی گئی، اور یہ جرم، یہ گھناؤنی جرم بڑھتا گیا اس کے اندر۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انکم لتأتون الرجال
شہوتاً من دون النساء، کہ تم آتے ہو اب یہاں پر صحبت کرتے ہو، جماع کرتے ہو، یہ بھی بولا جا سکتا، لیکن قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ اشارے کی زبان میں بھی بعض اوقات بے حیائی کے کاموں کو کھلا نہیں ظاہر فرماتا، بے حیائی کی چیزوں کو وہ ایک کور کر کے اس کو کیا ہے ایک اشارے کی زبان میں اللہ تعالیٰ بیان ہے، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں کے پاس آتے ہو، تو مردوں کے پاس آنا بری بات تو نہیں، تو یہاں آنے سے مراد کیا ہے؟ خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے آنا مراد ہے۔ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاء، عورتوں کو چھوڑ کر تم عورت بنائی گئی ہے تمہارے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے اندر وہ اغلام بازی کی یہ عادت ان کو اتنی عام ہو گئی، اتنی بڑھ گئی کہ وہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر سے مراد کیا ہے؟ تو کیا عورتوں کو بالکل یا طور پر چھوڑ دیے تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو کم جایا کرتے تھے ان کے پاس، یا جب اغلام بازی کی جب ان کو عادت پڑ گئی تو عورتوں کو ان کے پاس جانا انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں ان کو جو مزہ ملنے لگا وہ عورتوں کے پاس بھی ان کو مزہ نہیں ملتا تھا، تو عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے اس کے اندر مرد عورت کے درمیان میں جذبات کو تسکین کے لیے، جب عورت کی جذبات کی تسکین نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ بھی دوسرا راستہ اختیار کرے گی اس کے اندر، تو اب کیا ہوا اس کے اندر؟ مرد سے اغلام بازی کرنے لگے، عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے لگی اس کے اندر، یہ جرم پھیل گیا اس کے اندر کہ عورت کے ساتھ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت آپس میں اس جذبات کو یہ کیا کرتے تھے؟ وہ نکالا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ فعل یہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا، چنانچہ آج بے حیائی زمانے والوں کے اندر اتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے کہ آج تو وہ کام جس کو ایک غیر فطری کا قرار دیا جا کر نبی علیہ السلام حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، آج یہ قوموں کے درمیان میں بے حیائی کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ آج بل پاس ہو رہے ہیں عدالتوں میں، یہ کیا ہے یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ مرد کے ساتھ اپنے وہ اپنے خواہشات کو تکمیل کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ خواہشات کو تکمیل کر سکتی ہے۔ یہ ملکوں میں یہ مختلف کیا ہے بستیوں کے اندر یہ قانون پاس کیے جا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو بغیر قانون بنائے کہ آپس میں بے حیائی کیا تھا، اب بے حیائی کا یہ انتہائی حالت کو پہنچ چکی ہے کہ وہاں بل پاس کر اس کو جواز کے درجے میں لایا جا رہا ہے کہ بالکل جائز ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، اس کے اندر یہ بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اِنَّ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ، تو بل انتم قوم مسرفون، ارے تم تو اسراف، اب حد سے بڑھنے والی قوم ہو گئی ہو، تو حد سے آگے بڑھ گئی ہو کہ اتنی حد سے آگے بڑھ گئی ہے کہ جو کام آج تک کسی قوم نے نہیں کیا تم وہ کام کر رہی ہو، اس کے اندر اتنے حد سے آگے بڑھ گئی ہو، یا گناہ میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کیا آگے بڑھ گئے ہیں کہ گناہ میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ جو جائز طریقہ تم کو رکھا گیا تھا خواہشات کی تکمیل کے لیے، تم وہ ناجائز طریقے سے اور حد سے حد کو پھلانگ کر ناجائز طریقے سے اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہے ہو اس کے اندر۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ اغلام بازی مرد کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ یہ خواہشات کی تکمیل کرنا اور صحبت کرنا، تو یہ حرام قطعی ہے، قطعی طور پر حرام ہے، اور اگر اس کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر یہ بولا کہ یہ حرام نہیں ہے، اگر کوئی بولا تو وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ کیوں؟ غیر فطری عمل ہونے کی وجہ سے، چنانچہ علماء نے اس کو قیاس کیا کس کے اوپر؟ عورت کے ساتھ اگر غیر فطری طور پر اس کو اگر پیچھے کے شرمگاہ سے اگر صحبت کرے تو یہ بھی قطعی دلیل کے ذریعے سے حرام ہے، بالکل حرام قطعی ہے کہ عورت کی خواہش جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے اگر غلط طریقے سے اگر وہ اس کی خواہش تکمیل پیچھے کے حصے سے کریں گے تو علماء فرما رہے ہیں کہ یہ حرام قطعی ہے اس کے اندر۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ فرمایا کہ حالت حیض میں صحبت کرنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ گندگی کا دن ہوا کرتے ہیں اس کے اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ پیچھے کا علاقہ بھی گندگی کے لیے بنایا گیا ہے اس کے اندر، تو معلوم ہوا کہ جیسا وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے اس کے اندر۔
تو انکم قوم مسرفون کہ تم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، ایسے آگے بڑھ گئے ہیں حد سے کہ حد سے پھلانگ کر یہ ایسے کام ہی کر رہے ہو جو کسی قوم نے آج تک نہیں کیا۔ تو اب یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تاکہ رک جائیں قوم کے لوگ، تو اب کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو فما کان جواب قومہ، تو اب ان کی قوم کا جواب کیا تھا ان کے ساتھ؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا جواب دیے وہ؟ فما کان جواب قومہ الا، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہنے لگے اس کے اندر الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکالو۔ یہ کیا ہے، ہم کو ایسے لذت والے کام سے روک رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انہی کو اس بستی سے نکال دیا جائے۔ اس کے اندر اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ بے شک یہ لوگ اناس یتطہرون، بڑے پارسا اور پاک بننا چاہ رہے ہیں لوگ، بڑے اپنے آپ کو کیا ہے طہارت اور پاکی والے بنانا چاہ رہے ہیں لوگ اس کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، انہوں پاکی اور طہارت والے اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں، تو ان کو اس بستی سے نکال ڈالو ان کو۔ ہم یہ کام سے رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ روکنے والوں کو ہم اپنی بستی سے باہر نکال ڈالیں گے، انہوں نے کہا۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستیوں سے۔ چنانچہ ان کے دشمن بن گئے، لوط علیہ السلام کے بھی ان کے ماننے والوں کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم عاقل ہے، بالغ ہے اور عقل مند ہے، آزاد ہے، تو ہم جب آزاد ہے، عقل مند ہے، تو ہم کو ہر طرح کا تصرف اختیار حاصل ہے ہم کو۔ آپ کون بولنے والے ہیں ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے؟ آپ حائل ہونے والے کون ہیں آپ کے اس کے اندر؟ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل جیسے چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ آزاد مرد اسے ہی کہتے ہیں کہ جو اپنے تمام خواہشات کی تکمیل میں وہ آزاد رہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ استدلال کیا اس کے اندر۔ تو تم روکنے والے ہم کو کیسے روک سکتے ہیں اس کے اندر؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ قوم کے لوگ اس گھناؤنے جرم میں مبتلا ہو گئے، لوط علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، تو اب کیا ہوا اس کے اندر؟ اور کہا کہ ان کو بستی سے نکال دو۔ تو چنانچہ لوط علیہ السلام اور اپنے ان کے ماننے والوں کو لے کر لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ وہ جو 4-5 بستیاں علاقے تھے، وہ بستی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دے دیا اور ان کے گھر والوں کو یا ان کے ساتھ ایمان جو لائے تھے ان تمام لوگوں کو ہم نے نجات دے دیا۔ اب یہ اہل سے مراد بتاتے ہیں کہ ایک اہل کا اطلاق بولا جاتا ہے اہل خاندان والوں پر، نسبی خونی رشتہ داروں کو بولا جاتا ہے، اور بسا اوقات اہل کا اطلاق ہر اس شخص کو اوپر کیا جاتا ہے جو اس کے تحت ہو ماننے والے ہوں، اس کو ماننے والے ہیں۔ تو چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے اہل اور اہل میں یہ تو اہل بیت تو ہے ہی، لیکن قیامت تک حضور کو ماننے والا وہ بھی حضور کے اہل میں آئے گا اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کی بات کو ماننے والا ہے، ان کے مشن کو لے کر چلنے والا ہے، وہ اس کا اہل ہوا اس کے اندر۔ اب جیسا کہ اگر گھر میں کوئی اگر یہ اپنے بال بچوں کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ رکھ لے، پرورش میں لگا لے اس کے اندر، تو کیا بولتے گھر والا کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ گھر والے کا اطلاق گھر والے پر بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو ہوتا ہے کہ وہ گھر والے کے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے وہ بھی گھر والا بن جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہاں اس سے مراد لوط علیہ السلام کے گھر والے بھی ہے اور ان کے ماننے والے بھی ہے، جو جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، ہم ان سب کو ہم نے نجات دے دیا۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ آپ تھے، آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، فلاں تھی، انجیناہ وآہلہ الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، بیوی ان کی قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی، کافرہ تھی، قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی بیوی کو ان کی ہم نہیں بچا سکے کیونکہ وہ کافر تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اس زمانے میں کیا ہے، نکاح کے لیے بیوی بننے کے لیے مذہب کا ایک ہونا ضروری نہیں تھا اس زمانے میں، اور انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اس وجہ سے غیر مسلم سے، کافر سے بھی نکاح کیا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ فرعون کی بی بی آسیہ ایمان والی تھی، وہ کافر تھا وہ۔ اور اسی طرح یہاں پر
لوط علیہ السلام مومن ہیں، ان کی بیوی کافرہ تھی اس کے اندر. اب وہ اس سے نکاح کیے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائے گی، ایمان لا لے گی، لیکن وہ ایمان نہیں لائی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی. اگرچہ کہ علماء نے لکھا کہ وہ قوم کے ساتھ یہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں تھی، قوم کے ساتھ یہ لواطت کے کام میں یا عورت کے ساتھ فاحش کی تکمیل کرنا اس کام میں وہ ملوث نہیں تھی انہیں، لیکن کافرہ تھی اس کے اندر، لیکن قوم کو سپورٹ کرتی تھی اس کے اندر. تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ ارے نبی کی بیوی کافر کیسا ہوئی؟ تو بولتے ہیں کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی. اس کے یہ جرم گھناؤنی فاحشہ کہا جاتا ہے اس کے اندر. تو نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، کافرہ ہو سکتی ہے سابقہ زمانے میں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک ہونے والوں میں قرار دے دیا. انجیناہ واہلہ، سب کو نجات دیا سوائے الا امرأتہ، ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہلاک ہونے والے میں سے ہو گئی، وہ نجات سے بچنے والوں میں سے ہو گئی، کہ وہ نجات سے بچی نہیں بلکہ وہ ہلاکت میں پڑ گئی اس کے اندر. اب روایت میں آتا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ، وہ بھی لوط علیہ السلام کے ساتھ جانے لگی تھی اس کے اندر، حالانکہ روکا آپ نے تو بھی وہ ساتھ آنے لگی اپنے لوط علیہ السلام کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ. تو آپ نے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب چلتے وقت ہم یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، نافرمان بستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پلٹ کر کوئی بھی نہیں دیکھنا اس کے اندر، سیدھا سامنے سے ایک دیکھتے ہوئے چلنا اس کے اندر، کیونکہ یہ نافرمانی تھی، اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا عذاب آنا. تو انہیں پلٹ کر جب دیکھنے لگی فوراً لوگ آگے بڑھتے، اس کے اوپر وہ عذاب آ گیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئی اس کے اندر. اب کیا عذاب آیا؟ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کانت وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. مطر بارش کو کہتے ہیں، یہاں بارش پانی کی بارش نہیں ہوئی، یہاں پر بارش کہیں کی ہوئی؟ پتھروں کی بارش ہوئی. امطرنا علیہم مطرا. اب بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ مؤتفقات بلکہ بھی آیا ہے کہ جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیے گئے، ان کی بستیاں پوری اکھڑ دی گئی. تو اب بتا رہے ہیں کہ بعض بستی میں آیا کہ نیچے سے زلزلہ آیا، اکھاڑ دیے گئے، بعد میں آ رہا پانی، اوپر سے پتھرے برسائے گئے. تو علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ پہلے اوپر سے پتھرے برسے ان کے اوپر، پھر اس کے بعد بستی پوری، زمین پوری الٹ دی گئی ان کے اندر. اس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کا، اپنے غصے کا اظہار آسمان دنیا سے بھی فرمایا، اپنے قہر کا اظہار زمین سے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح. تو امطرنا علیہم مطرا، تو ایسی پتھروں کی بارش برسی اور وہ کئی دن تک برستی رہی، وہ سب قوم کے پورے ہلاک ہو گئے. امطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. تو جب بارش ان کے اوپر پتھروں کی آئی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نئے انداز میں، سابقہ قوموں کو بھی عذاب آیا تھا، ان کا عذاب الگ طریقے سے تھا کہ کسی کو ہوا کا عذاب آیا، کسی کو پانی میں ڈبا کر اللہ نے ہلاک فرمایا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی اس کے اندر. جب پتھروں کی بارش برسائی، اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرما رہے ہیں کہ ایسا گھناؤنی خطرناک کام کرنے والے کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو پتھروں پہ ٹھہرا کر کے اس کو پتھروں میں ڈیل دیا جائے گا، ڈھکل کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا اس کے اندر. اور امام مالک کو یہ سنسار کیا جائے گا. تو وہ امطرنا علیہم مطرا، تو ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ سبق دے رہا ہے، دیکھو کہ جرم کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا. یہ جرم کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا کہ یہ جرم کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سزا بھی کیسی گھناؤنی عطا فرمائی، کیسا خطرناک طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا. اور ایسے خطرناک جرم میں جو ملوث تھے اس کے اندر، کہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جرم، یہ فاحشہ، یہ بد فعلی، یہ جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی. جانور بھی وہ خلاف فطرت کام نہیں کرتا، ہم نے بھی، وہ بھی اگر بکرا اپنے خواہش کی تکمیل کرے گا بکری کے پاس جائے گا، بکرا بکرے پر نہیں جاتا اس کے اندر. تو یہ جانوروں سے بھی گری گزری حرکت کری. بلکہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ ان کی اس بد فعلی کو جانوروں نے کسی نے لیا تو خنزیر، سور نے لیا کرتے. وہ سوروں کی پہلے بھی وجود تھا لیکن جب نہیں کرتے تھے وہ، لیکن یہ بستی جب وجود میں آئی تو ان کی بد فعلی کا اثر، وہ چونکہ ناپاک پلید ہے وہ،
اس کے اندر یہ پیدا ہوا کہ یہ بد فعلی خنزروں میں پائی جاتی تھی اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ کہے غلط کام کرنے والوں کو ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ فانظر، دیکھو تم کیسا دیکھو، ایک دیکھنا نظروں سے ہوتا ہے، ایک عبرت کا دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر، تو تم عبرت کی نگاہوں سے دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ہماری نافرمانی کرنے والے اور ہمارے نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو ہم کیسا کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔